السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ قال الملاء الذین، قالا کہا، ملاء الذین سرداروں نے، جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، انکار کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، لنخرجنک البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھے، اے شعیب، والذین اور انہیں جو آمنو ایمان لائے، معکا ساتھ تیرے۔ تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا، ان سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں ضرور اس علاقے سے، اس شہر سے تمہیں نکال دیں گے، من قریۃ اپنے شہر سے، اور یا ایک آپشن دے رہے ہیں، البتہ تم ضرور پلٹو گے، فی ملتنا ہماری ملت میں، یعنی ہماری طرح تم واپس ہو جاؤ کفر اور شرک میں، یا پھر ہم تمہیں شہر سے نکال دیں۔ تو اس کے جواب قالا اس نے کہا، اولو کیا بھلا اگرچہ کننا ہوں ہم کارہین ناپسند کرنے والے، اگر ہم اس میں دوبارہ لوٹنا پسند نہ کرنے والے ہوں، کیا اس کے باوجود بھی تم ہمیں لوٹانے کی کوشش کرو گے؟ قد افترینا، تحقیق، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، ان اگر ادنا پلٹے ہم، اگر ہم پلٹ گئے واپس شرک اور کفر میں، تو یہ تو ہم نے اللہ پر جھوٹ کر دیا، فی ملتکم تمہاری ملت میں، تمہارے طرز عمل پر، بعد اس کے، اس جب نجینا نجات دی ہمیں اللہ نے، منہا اس سے، یعنی کفر اور شرک سے ہمیں اللہ نے نجات دے دی ہے، کیا اس کے باوجود ہم وہاں پہ پلٹ جائیں؟ اگر ہم پلٹ گئے تو گویا کہ ہم نے تو جھوٹ کر لیا۔ وما اور نہیں، یکون ہے جائز، لنا ہمارے لیے، ان نعود کہ ہم پلٹے، فیہا اس میں، الا مگر، ان یشاء یہ کہ چاہے، اللہ ربنا جو رب ہے ہمارا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں پلٹے، لیکن ہمارا رب جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ کیسی انکساری ہے۔ وسیع گھیر رکھا ہے، ربنا ہمارے رب نے، کل ہر شیء چیز کو، علم کے اعتبار سے، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ ہی پر توکلنا توکل کیا ہم نے، ربنا اے ہمارے رب، ربنا افتح فیصلہ کر دے، بیننا درمیان ہمارے، و بینا اور درمیان، قومنا ہماری قوم کے، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان، یعنی ایمان والوں کے اور غیر ایمان والوں کے درمیان، اے خالق تو فیصلہ کر دے۔ یہ انہوں نے دعا کی، بالحق کے ساتھ حق کے، وانت اور تو، خیر الفاتحین بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں سے۔ وقالا اور کہا، ملاء الذین سرداروں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، من قوم ہی اس کی قوم میں سے،
البتہ اگر پیروی کی تم نے، دیکھیں پھر سے دھمکی دے رہے ہیں، اگر تم نے پیروی کی شعیب کی علیہ السلام، انکم بے شک تم اذل لخاسرین تب البتہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اگر تم نے پیروی کی تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر دھمکی دیتے ہیں۔ اب اس دھمکی کا انجام آیت نمبر 91، پس پکڑ لیا انہیں رجفتو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا تو انہوں نے صبح کی، فی دارہم اپنے گھروں میں، اوندھے منہ، تو انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ اللہ رب العزت کے عذاب نے جو زلزلے کی شکل میں تھا اور بھی 3 یا 4 شکلوں کے ساتھ ان کے اوپر عذاب آیا۔ آئے تفسیر کی طرف۔ کل کی کلاس میں حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے کچھ حصوں میں جانا۔ پہلا، حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کی رہائش کہاں تھی اور آپ کا نام اور نسب کیا ہے۔ دوسرا، حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں ہے۔ تیسرا، آپ کی قوم کی برائیاں، بگاڑ، اور اس بگاڑ کی یعنی ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برائی کو ختم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تو اللہ رب العزت نے برائی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا، یہ مقصد تھا اللہ کا۔ تو اگر یہ دین اللہ کا ہے تو برائی جو ہے، کرائم، وہ 0% ہو جانا چاہیے۔ واقعی یہ اللہ کا دین ہے کہ جس مقصد سے انہیں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان کے دور میں کرائم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 0% کر دیا۔ کیا سسٹم تھا؟ یہ کہ اللہ کے انبیاء لوگوں کو اللہ رب العزت کی معرفت کراتے، آخرت کا یقین دلاتے اور تقدیر کا یقین دلاتے۔ فرشتوں کے ذریعے سے وحی آتی، اللہ رب العزت کی وحی کتاب آتی، اور انبیاء یہ ساری باتیں انہیں سمجھاتے۔ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے وہ آخرت پر یقین کر کے اور اللہ کی معرفت حاصل کر کے، اللہ کے احسانات کو جان کے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری خوشی کے ساتھ کرتے اور ساری برائیوں کو چھوڑ دیتے۔ لیکن جہاں جو لوگ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے اور انبیاء کی بات کو انہوں نے کھیل اور تماشا سمجھا، دین کو انہوں نے کھیل اور تماشا سمجھا، دنیا کو سب کچھ سمجھا، تو اللہ رب العزت نے اپنا عذاب بھیج کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا، اور بچے وہی لوگ جو سلیم الفطرت لوگ تھے، جو مطیع اور فرمانبردار تھے، یعنی کرائم، برائی 0% ہو گئی اس دور میں۔ ہم سارے واقعات پڑھتے چلے آ رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کا بھی پڑھا، حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کے پہلے بھی انبیاء کا۔ یہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو برے لوگ تھے، جو سماج میں رہنے لائق نہیں تھے، جو شراب، جوا، چوری، مرڈر کرنا ہی چاہتے تھے، لوگوں کو ستانا ہی چاہتے تھے اور اللہ کا حق کسی اور کو دیتے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ یہ تیسرا تھا کہ آپ کی قوم کی برائیاں، بگاڑ، اور آپ نے اس برائی کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے ختم کیا۔ چوتھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو نصیحتیں کہ آپ نے کس انداز سے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اور قوم کا رد عمل، قوم نے کس طریقے سے بیہیو کیا، کس طریقے سے ستایا، پریشان کیا، دھمکیاں دی، یہ بھی ہم نے کل دیکھا۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں ان کے اور جوابوں کو دیکھنے والے ہیں آج۔ اور پانچواں، عذاب کی آمد اور قوم کی ہلاکت پر نبی علیہ السلام کا اظہار افسوس۔ عذاب کی آمد کہ اب ان کے اوپر کتنے قسموں کا عذاب آیا، یعنی ایک عذاب بھی کافی تھا ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دینے کے لیے، لیکن کئی قسم کے عذاب یہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ اللہ کس قدر ناراض ہے، کس قدر اللہ ناراض ہے۔ چھٹواں، اس واقعے سے ہم عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے نازل کرتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں آیت نمبر 111 کے اندر اللہ نے فرمایا۔ عبرتیں اور نصیحتیں بھی ہم آج دیکھیں گے۔ آیت کی طرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک، اس کی قوم سے جو سردار تکبر کرتے تھے۔ تکبر کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ نافرمانی کرے اور اپنے سے کسی کو حقیر سمجھے، یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی یہ تکبر ہے، اور اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ تو یہاں پہ تکبر، انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو ہنسی اور مذاق میں لیا، دین کو ہنسی اور مذاق سمجھ لیا، اور آخرت پر یقین نہیں کیا، اللہ کے کلام پر یقین نہیں کیا۔
تو یہ سردار کیونکہ ان کو دولت کا اپنی شہرت کا بہت زیادہ غرور تھا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں تو اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے یعنی ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا انہوں نے کہا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے اللہ یہ اتنی سخت دھمکی کہ اب تمہیں اس علاقے کو چھوڑ کر کے جانا ہوگا اور پھر ایک آپشن دیتے ہیں یا تو ہمارے دین میں لوٹ آؤ بس اس زمین پہ اگر تمہیں رہنا ہے اس علاقے میں اگر تم کو رہنا ہے تو تمہیں ہمارے دین پر آنا ہوگا یعنی ہم جو کہتے ہیں وہ کرنا ہوگا تمہارا رب جو کہتا ہے وہ نہیں چلے گا تمہارا دین جو کہتا ہے وہ نہیں چلے گا ہم جو کہتے ہیں وہ چلے گا اگر ہمارے سن کر کے رہو گے تو اس گھر میں رہ سکتے ہو اس شہر میں رہ سکتے ہو ورنہ یہ شہر تمہیں چھوڑ کر کے جانا ہوگا شہر کس کا ہے شہر خالق کائنات کا ہے زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور حکم اسی کا چلتا ہے تو شعیب علیہ السلام نے بہت نرمی سے اتنی بڑی دھمکی وقت کے نبی ہے پورا پاور ہے اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہیں بدعا کر سکتے ہیں لیکن دعوت کا اصول کہ ہر درجہ نرمی اللہ اکبر شعیب علیہ السلام نے کہا کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں اگرچہ ہم اسے کراہیت کرتے ہیں اس سے ہم کراہیت کرتے ہیں ہم اس سے بستے ہیں یا اسے برا سمجھتے ہیں کیا اس کے باوجود بھی ہم دین میں آ جائیں ہم تو اس کو برا سمجھتے ہیں ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئے یعنی اللہ کے ساتھ اگر ہم نے شرک کر لیا تو یہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہو جائے گا اللہ رب العزت شرک سے پاک ہے وہی سننے والا ہے وہی دینے والا ہے وہی مصیبت کا دور کرنے والا ضرورت کا پورا کرنے والا اگر ہم نے کسی اور کو سمجھ لیا تو یہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہو جائے گا کہ وہ نہیں دیتا ہے وہ نہیں سنتا ہے جبکہ وہ سنتا ہے وہی دیتا ہے تو اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین پر لوٹ آئے جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے سبحان اللہ کس نے نجات دیا ہمارا کوئی کمال نہیں تھا اللہ نے ہمیں نجات دے دیا یعنی اس شرک اور کفر سے اللہ نے ہمیں نجات دے دیا ہدایت دے دیا ہے یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے سبحان اللہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں لیکن اس پر بھی غرور نہیں آگے کی آیت مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اس دین پر روک کر کے رکھا ہے اس دین پہ عمل کی توفیق دے رہا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے ہر چیز ہر مخلوق اس کے علم کے گھیرے کے اندر کوئی چیز کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے ایک نصیحت یہ بھی ملی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اللہ رب العزت کے اوپر کامل یقین ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے یہ بہت بڑی صفت ہے جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں ان کے اندر 4 صفت اور چوتھی صفت یہی کہ وہ اللہ پر کامل یقین رکھنے والے کامل بھروسہ رکھنے والے اور ہمارا رب تمہارے اور ہمارے قوم کے درمیان پھر وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دی یعنی ایمان والوں کے اور غیر ایمان والوں کے درمیان جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اس کو اچھا انجام عطا فرما دے گا اور جو برا عمل کرتے ہیں انکار کرتے ہیں انہیں اللہ رب العزت برا انجام سے دوچار کرے گا تو یہ یقین رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے یعنی تیرا ہی فیصلہ ہوگا کہ تو متقی اور پرہیزگاروں کو اچھا بدلہ دے گا اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کو سخت سزا سے دوچار کرے گا آیت نمبر 90 اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا اس کے باوجود بھی سردار جو ہے وہ اپنے غرور اور تکبر کے اوپر اڑے ہوئے ہیں اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یعنی شعیب علیہ السلام کو بھی دھمکی دے رہے ہیں اور شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے شعیب کا ساتھ دیا تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یعنی اگر تم نے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تو تم شہر سے نکال بھی دیے جاؤ گے
اور तुम बहुत खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे। आज भी इस किस्म का जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं, उनको इसी तरीके से धमकी दी जाती है। और इसके अलावा भी अब इनका अंजाम, नबी की लाई हुई शरीयत पर जो लोग अमल करते हैं उनको धमकी देने का अंजाम, जो शरीयत के पाबंदी करना चाहते हैं उनको सताने और उनको उनके लिए साजिशें करने का अंजाम। अल्लाह हम सबको महफूज रखे इस बुरी बीमारी और बुरी चीज से। यही मुश्रिकीन मक्का भी कर रहे थे और उनको हालात बताए चले जा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आयतों पे आयतें, वाक़यात पे वाक़यात नाज़िल करके उन्हें खबरदार कर रहा था कि होश में आ जाओ, इस नबी के वाक़े को देख करके होश में आ जाओ। नहीं आए, दूसरे नबी के वाक़े को, तीसरे नबी के वाक़े को, नबियों के वाक़यात को अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार बता रहा है। इनकी जो धमकी थी उसका अंजाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत 91 और 92 में फरमाता है, फिर उन्हें जलजले ने आ पकड़ा। इनका अंजाम कि ऐसा जलजला आया, और सिर्फ जलजला नहीं, आगे और हम देखेंगे कि उनके ऊपर किस किस तरीके से अजाब आया। चुनांचे वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ऐसा जलजला आया कि उनकी जिंदगी के चिराग को गुल करके रख दिया। दूसरे मकाम पर सूरह हूद आयत नंबर 94 कि जलजले के साथ और किस किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके ऊपर गजबनाक हुआ, किस किस अंदाज में। सूरह हूद आयत नंबर 94, और जब हमारा हुक्म पहुंचा यानी अजाब पहुंचा तो हमने शुएब को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी रहमत से बचा लिया। सुभान अल्लाह, यानी जो ईमान लाने वाले हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अपने रहमत से बचा लिया। अगली क्लास में हम देखेंगे, जैसे अभी पिछली क्लासेस से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि जिन्होंने नाफरमानी की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर अजाब नाजिल करके तौबाला कर दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने ईमान लाए उनके साथ क्या हुआ? आयत नंबर 96 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, और बहुत ही कीमती, बहुत तसल्ली पैदा करने वाली, तसल्ली देने वाली आयत, जो दिल को खुश कर देने वाली आयत 96, और अगर उन बस्ती वाले ईमान ले आते, अगर वो बस्ती वाले ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते, यानी ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते, तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते। कौन वादा कर रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला वादा कर रहा है कि अगर वो शुएब पर ईमान ले आते या अंबिया पर ईमान ले आए तो हम आसमान के बरकतों के दरवाजे उनके ऊपर खोल करके रख देंगे। लेकिन उन्होंने दीन को झुटलाया तो हमने उन्हें पकड़ लिया जो वो किया करते थे, मतलब जो नाफरमानी वो किया करते थे। तो यहां पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, और जब हमारे हुक्म आ पहुंचा तो हमने शुएब को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी रहमत से बचा लिया। यानी ये अल्लाह के गजब से, ये अजाब से बच गए, क्योंकि शुएब अलैहिस्सलाम थे और शुएब अलैहिस्सलाम के साथ इन्हें निकाल दिया गया उस बस्ती से। और जो लोग थे उनको चिंगार ने, यानी जोर की आवाज ने, चिंगार ने आ दबोचा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रहे। दूसरा, एक तो जलजला आया, जमीन फटी, दूसरा एक चीख आई, और तीसरा अजाब, और ये अजाब इन्होंने मांगा भी था। तीसरा अजाब सूरह शुअरा आयत नंबर 189 और 189, तो उन लोगों ने उनको झुटलाया, बस साहिबान के अजाब ने उनको आ पकड़ा। साहिबान का अजाब यानी एक ऐसा बादल आया जिसमें से शोले, आग और इस तरीके से अजाब अल्लाह रब्बुल इज्जत का नमूदार हुआ। क्योंकि सूरह शुअरा में ही आयत नंबर 187 के अंदर इन्होंने कहा था शुएब अलैहिस्सलाम को धमकी देते हुए और उनका मजाक उड़ाते हुए कि तू हम पर आसमान से एक टुकड़ा ले आ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके जवाब में एक साहिबान को भी पहुंचा दिया, एक आसमान के टुकड़े को पहुंचा दिया, और उस आसमान के टुकड़े से अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहर नाजिल हुआ। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 657 ये एक बादल था जो साहिबान की तरह उनके सरों पर छाया हुआ था, यानी छतरी की तरह, अम्ब्रेला की तरह उनके सरों पर छाया हुआ था। इसमें जबरदस्त आग और इसकी खौफनाक शरारे यानी लपटें और चिंगार थी। फिर आसमान से जबरदस्त चिंगार आई, एक चीख आई, और मजीद उनके नीचे जमीन पर खौफनाक जलजला तारी हुआ, यानी जमीन तेजी के साथ फट गई, जिससे रूहें उनकी उखड़ करके रह गई, उनके जिस्म से रूहें निकल गई, जिस्म के
बेकार हिस्से यानी जिस्म से वो निकल गई और चुनांचे वो अपने घरों में औंधे पड़े रहे। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो चिंगार ऐसी आई कि वो अपने घरों में औंधे पड़े रहे, गोया उनमें कभी आबाद ही ना थे। ऐसा उनको सफाए हस्ती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिटा दिया कि जैसे कि वो वहां पर आबाद ही ना थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ नबी की नाफरमानी करने की वजह से, जो आयत नंबर 92 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, जो लोगों ने शुएब को झुटलाया, ये है नबी का झुटलाना। नबी को झुटलाया, किस बात को झुटलाया? रिसालत को भी झुटलाया, वही को भी झुटलाया और आखिरत के यकीन को भी झुटलाया, अल्लाह की वहदानियत को भी झुटलाया। और सबसे पहली चीज तो यही थी कि क्या हम तुम्हारे कहने से अपने बाप दादा के दीन को, अपने बाप दादा की रस्म रिवाज और उनके इबादत के तरीकों को छोड़ दें? जो वो पेड़ की इबादत करते थे, क्या उसको हम छोड़ दें? तो ये था शुएब अलैहिस्सलाम का झुटलाना, कि शुएब अलैहिस्सलाम की तालीमात को उन्होंने झुटलाया। और शुएब अलैहिस्सलाम की तालीमात में सबसे पहली तालीम यही थी कि एक रब की इबादत की जाए। तो जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया वो यूं हो गए जैसे उन घरों में कभी बसे ही ना थे, ऐसा उनको खत्म कर दिया। जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया वही खसारा उठाने वाले हैं। कौम के सरदार क्या कह रहे थे कि अगर तुमने शुएब की इताअत और फरमाबरदारी की अलैहिस्सलाम, वक्त के नबी की इताअत और फरमाबरदारी की, हाँ जैसे आज के दौर में कहते हैं 1450 साल पुरानी बातें हैं, अगर तुमने अभी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, जॉब चला जाएगा, ग्राहकी नहीं आएगी, रिश्ते नहीं आएंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा। ये जो धमकियां दे रहे हैं, यह है धमकी जो शुएब अलैहिस्सलाम के सरदारों ने धमकी दी थी। अल्लाह ऐसी फितरत से हम सबको महफूज रखे। बाज दफा मुसलमान खुद धमकी देते हैं। अपने घर का बच्चा अगर सुबह सलात का पाबंद हो गया है, नमाज का पाबंद हो गया है, जिक्र अस्कार का पाबंद हो गया, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी का पाबंद हो गया है, उसका वज़ा कता, उसके कपड़े, उसका चेहरा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक हो गया है, तो बाज दफा वालिदैन, उसके रिश्तेदार उसको डराते हैं, धमकाते हैं कि कौन लड़की देगा, कहां तुमको जॉब मिलेगा, ये क्या तुमने दकियानूसी दीन को अपना लिया है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये धमकी और ये डराना उनके ऊपर नहीं आने वाला जो अल्लाह के और अल्लाह के नबी के मुती और फरमाबरदार हैं। ये किसके ऊपर आने वाला है? जो धमकी दे रहा है। आयत को फिर से समाप्त करें, जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया यूं हो गए जैसे उन घरों में कभी बसते ही ना थे। जो लोगों ने शुएब को झुटलाया वही खसारा उठाने वाले हैं। तो जो इनकार कर रहे हैं शरीयत का, अल्लाह के अहकाम मसाइल का, वो असल में घाटा उठाने वाले हैं, वो घाटा उठाने वाले हैं। आप देख लें, ये जो भी अमल करते हैं उस अमल में इनको किस कदर घाटा होता है। जैसे ये सुन्नत तरीके से लेन देन नहीं करते, कम तौलते हैं, कम गिन करके देते हैं, तो ग्राहक इनके ऊपर यकीन नहीं करता। ये बिजनेस में सक्सेस हो ही नहीं सकते। कब तक धोखा देंगे एक इंसान को, एक ग्राहक को कब तक धोखा देंगे? और इसी तरीके से ये जब शादी और ब्याह करते हैं, सुन्नत तरीके से नहीं करते हैं, तो कर्जदार हो जाते हैं, अपनी दौलत को, मेहनत की कमाई को वैसी लुटा देते हैं। और इस तरह जहां जहां पर भी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, दुनिया का ही नुकसान होता है। शराब पीते हैं, अपने जिस्म को खराब कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं, माशरे के अंदर से इनकी वक़्त और इनकी हैसियत खत्म हो जाती है। तो शरीयत पे ना अमल करने से ये बर्बाद होते हैं। और फिर इसके बाद अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया नाफरमानी करने की वजह से, तो फिर तो सफाए हस्ती से मिटा दिए जाएंगे। ये था चौथा कि अंजाम इनका इस तरह हुआ। और शुएब अलैहिस्सलाम कैसे इनके ऊपर अफसोस करते हैं, आयत नंबर 93, आज की क्लास की आखिरी आयत। फिर शुएब ने उनसे मुंह फेर दिया, यानी जब इनके ऊपर एक साहिबान आया, बादल का एक टुकड़ा आया और उस बादल के टुकड़े से तेज आग, लपटे और एक चीख निकली जिससे जमीन भी फट गई और ये अपने घरों में औंधे मरे हुए पड़े रहे और इस तरीके से खत्म हो गए, इस तरीके से इनकी आहट भी आना बंद हो गई, इनका नाम और निशान खत्म हो गए, जैसे कोई यहां पे रहता ही नहीं, ऐसे ये खत्म हो गए। तो इनकी इस हालत को देख करके शुएब अलैहिस्सलाम उनको देखते हुए और वहां से निकलते हैं और कहते हैं, फिर शुएब ने उनसे मुंह फेर कर कहा, मुंह फेर लिया शुएब अलैहिस्सलाम कि ये काफिर कौम है, ये मेरे रब की नाफरमान कौम है, ये मेरे रब का हक किसी और को देने वाली कौम है, ये इंसानों के ऊपर जुल्म करने वाली कौम है। मुंह फेर लिया इनसे। तो वक्त के नबी ऐसे लोगों से मुंह फेर लेते हैं। फिर शुएब ने उनसे मुंह फेर कर कहा, ए मेरी कौम, यकीनन मैंने तो अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुंचा दिए,
میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچائے تھے, میں نے پوری کوشش اور جدوجہد کی تھی, ہر ممکن کوشش کی تھی تم تک پیغام پہنچانے کی, اور پہنچا دیا تھا, اور تمہاری خیرخواہی کی تھی, پھر میں کافروں پر غم کیوں کھاؤں؟ مطلب تم نے انکار کر دیا, تم کافر ہو گئے, انکار کر دیا, تم نے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کو پسند نہیں کیا, اسے عمل کے قابل نہیں سمجھا, نبی کی زندگی جینے کے طریقے کو تم نے عمل کے قابل نہیں سمجھا, اللہ کے فرمان کو تم نے عمل کے قابل نہیں سمجھا, تو میں ایسی قوم پر کیوں ترس کھاؤں, کیوں غم کھاؤں؟ اور یہی ہوا تھا صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی, کہ صالح علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کہہ کر کے چلے گئے تھے, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ بدر میں, بدر کے کنویں کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی وعید اور ایسی باتیں سنا کر کے وہاں سے چلے گئے تھے. تو یہ تھا ان کے مکر و فریب اور نافرمانی کا انجام, سختی کے ساتھ, اور نبی کا, وقت کے نبی کا رویہ. آخری پوائنٹ, نتائج و فوائد, عبرتیں و نصیحتیں. اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحتیں ملی؟ پہلے ہم نصیحتیں دیکھیں گے, پھر عبرتیں. نصیحت, اصلاح کے بنیادی اصول ہمیں پتہ چلے. اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, کسی تک دین پہنچانا چاہتے ہیں, کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں, تو اس کے اصول پتہ چلے. آیت نمبر 85 کے اندر 3 اصول پتہ چلے. پہلا, سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا, اور یہ ہر انبیاء کی لوگوں کو برائی سے روکنے کے اصول میں سب سے پہلا اصول یہی ملتا ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں. تو توحید کی دعوت کیسے دینا؟ جذبات کے ساتھ, کہانی قصوں کے ساتھ, شوق کے ساتھ, یہ سب نہیں چلے گا. اسی آیت کے اندر, آیت نمبر 85 میں دوسرا اصول پتہ چلا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں, رب کے طرف سے آئی ہوئی دلیل کی بنیاد پر میں تمہیں بلاتا ہوں. رب کے طرف سے آئی ہوئی دلیل کی بنیاد پر میں تمہیں بلاتا ہوں. آیت کو میں پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں. اور ہم نے اہل مدین کے طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, اس نے کہا, اے میری قوم, تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے. تو میں کس کے طرف سے بلا رہا ہوں؟ تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے, یعنی میں وہ وحی کے علم کی بنیاد پہ تمہیں بلا رہا ہوں. تو بنیادی اصول اصلاح کا کہ ہمارے پاس اللہ کے کلام کا, نبی کے فرمان کا علم ہونا چاہیے, بغیر علم کے ہم نہیں بلا سکتے. اور سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی مکرم, آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے, یہ میری راہ ہے, یہ میرا سوچ, میری فکر, میرا مشن ہے. ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کس کی طرف؟ توحید کی طرف بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ علی بصیرت, کس سے بلاتا ہوں؟ بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. اور اس بصیرت, یہی بصیرت ہے, علم, اعتماد اور یقین. بصیرت یعنی وحی کا علم ہے, اس پر ایمان ہے اور اس پر عمل ہے. اور اسی چیز کی کمی ہے ہمارے اندر کہ ہم اس پیغام کو نہیں پہنچا پا رہے. ایک تو علم, دوسرا ایمان, اور تیسرا اس پہ عمل. ایک اور بات پتہ چلی, پھر معاشرے میں, آیت نمبر 85 کے اندر, پھر معاشرے میں جو برائی سب سے بڑی ہو, جس کے تحت لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہو, جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں حق مارا جا رہا تھا, لوٹ مار بھی کی جا رہی تھی, اور ناپ اور تول میں کمی کی جا رہی تھی. تو شرک کے بعد جو سب سے زیادہ برائی معاشرے کے اندر ہے, لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس ظلم کو روکا تھا, اور اس کے پہلے والی کلاس میں لوط علیہ السلام نے خواتین کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو روکا تھا. ہم جنس پرستی سے خواتین کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, اس کے حقوق مارے جا رہے تھے, نسل انسانیت کا خاتمہ ہو رہا تھا. ہم جنس پرستی سے انسانیت, نسل کا خاتمہ ہو رہا تھا, ایک گھنونا جرم تھا, اسے حضرت لوط علیہ السلام نے روکا. تو توحید کے بعد جو بگاڑ سب سے زیادہ ہے, اس بگاڑ کو روکنے کی کوشش, یہ ہم کو نصیحت ملی. پہلی نصیحت توحید کی دعوت دیں گے. دوسری نصیحت علم حاصل کریں گے کتاب و سنت کا, اس پر ایمان ہوگا, اس پر عمل ہوگا. اور پھر جو برائی انسانیت کو جو نقصان پہنچا رہی ہے, اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں گے, یعنی حقوق العباد. اس کے بعد ہمیں نصیحت پتہ چلتی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 88, 89, اور سورہ ہود کی آیت نمبر 89, 90 اور 92, اور بھی کئی آیتوں میں, جن کی اصلاح ہم کر رہے ہیں, ان کے بگڑنے یعنی
ان کی بدتمیزی کرنے، ان کی سختی، ان کی دھمکی اور ان کے ہنسی اڑانے، ان کے مذاق کرنے کے باوجود، ان کے یہ سارے ظلم و ستم سہنے کے باوجود ہمیں نرمی سے ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا، نرمی اور محبت کے ساتھ. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور محبت کے ساتھ ساتھ راتوں میں اٹھ کر کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ دراز کر کے اور ایک ایک کا نام لے کر کے مانگتے تھے کہ اللہ اسے بھی ہدایت دے دے، اسے بھی ہدایت دے. تو یہ ہمارے اوپر ظلم کریں اور ہمیں اس کے جواب میں نرمی سے بات کرنا ہے. جبکہ انبیاء علیہ السلام کے پاس بعض دفعہ پاور ہوا کرتا تھا. جب طائف میں لوگوں نے نبی مکرم کے اوپر ظلم کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے 2 زبردست فرشتے پہنچائے گئے، ایسے طاقتور فرشتے کہ وہ اپنے طاقت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے ان کو پیس دیں گے. ایسا پاور ملنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کے، خون سے سنا ہوا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ نبی کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. تو یہ نصیحت ہمیں پتہ چلی کہ جو اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کی طرف بھیجا تھا؟ فرعون جو اللہ کا دشمن تھا، جو جہنم میں جانے والا تھا، وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اس کے طرف جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ نرمی سے بات کرنا. اور ہم اس کے طرف جاتے ہیں جو اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر کے سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، اور ہم اس سے سختی سے بات کرتے ہیں، اس کو تانے دے کر کے بات کرتے ہیں، اس کو نیچا، اس کی جماعت کو نیچے دکھا کر کے بات کرتے ہیں. اللہ اکبر، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو ہمیں نرمی سے بات کرنا ہوگا. یہ نصیحت ہم کو پتہ چلی. اس کے بعد آیت نمبر 88 سورہ ہود، ہمارا قول اور فعل ایک جیسا ہونا چاہیے. اس کو ضرور نوٹ کریں، ہمارا قول اور فعل ایک جیسا ہونا چاہیے. ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ہمارا عمل ہونا چاہیے. ہم دعوت دیتے ہیں اللہ کے کلام کی طرف آؤ، نبی کے فرمان کی طرف آؤ، اور اس طریقے سے جس طرح صحابہ نے عمل کیا ویسے آؤ. ہم منہج پہ ہیں، منہج پہ آؤ. لوگ بہت امپریس ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، یہ تو قرآن حدیث اور صحابہ کے منہج کی طرف بلا رہے ہیں. لیکن ساتھ میں وہ ہمارے عمل کو بھی دیکھتے ہیں. انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان پہلے شخصیت سے جڑتا ہے، بعد میں اس کے دین سے جڑتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت صاف ستھرا رکھا، صادق اور امین رکھا. ہر دور کے اندر انبیاء علیہ السلام آپ کو بالکل صاف ستھرے ملیں. تو ہماری دعوت سے وہ امپریس تو ہوا، خوش تو ہوا کہ ہاں یہ کسی فرقے واریت کی طرف نہیں بلا رہے، یہ اللہ کے کلام نبی کے فرمان کی طرف بلا رہے ہیں، صحابہ کے منہج کی طرف بلا رہے ہیں. وہ بہت خوش ہو کر کے ہمارے ساتھ جڑتا ہے. لیکن جب وہ ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، جب وہ ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں. لیکن جب وہ ہمارے عمل کو دیکھتا ہے کہ ان کے رشتہ داریوں کا کیا حال ہے، ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے، ان کے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، ان کی شادی کیسے ہوتی ہے، کیسے ہلدی اور منڈا اور مہندی ہوتی ہے، ان کی میت کس طرح ہوتی ہے، جب مر جاتے ہیں تو کس طریقے سے چیخ پکار چلتی ہے، بچوں کی ولادت میں کیسے بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں. جب یہ عمل وہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لین دین کرتے ہیں تو لے لیتے ہیں تو پھر دینے کا نام نہیں، کسی سے ادھار لے لیے تو پھر واپس کرنے کا نام نہیں. جب وہ عمل دیکھتے ہیں تو پھر وہ نوٹ کریں، یہاں کہیں لوگ ہم کو دیکھ کر دین سے بدظن نہ ہو جائیں. ہم گمان کر رہے ہیں، شیطان نے خوب پھلا کے رکھا ہے کہ تم تو صحیح منہج کی طرف دعوت دے رہے ہو، قرآن حدیث اور صحابہ کے منہج کی طرف دعوت دے رہے ہو، لیکن وہ شخص ہمارے عمل کو دیکھ کر کے ہمارے دین سے نفرت کرنے لگا، بدظن ہو گیا، نفرت کرنے لگا، وہ دور چلا گیا. ہو ایسے کردار سے دائی نہیں، دین کے دشمن بن جائیں گے. ہم دین سے روکنے والے نہ بن جائیں. اگر ایسا کردار ہے، ہمارا عمل ہے، تو ہمیں دیکھ کر کے وہ دین سے رک جائے گا. تو ہم دائی نہیں ہوئے، دین کے دشمن ہو گئے کہ ایک طرف ہمارا قول تو اتنا بھاری ہے لیکن عمل، وہ عمل کو دیکھ کر کے ہم سے نفرت کرتا ہے. یہ کہتا ضرور ہے لیکن کرتا نہیں. اور اسی وجہ سے شاید کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا اس کے لیے رکھی ہے. جو کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دائی جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہا، قرآن و حدیث سناتا رہا، صحیح قرآن و حدیث کی طرف بلاتا رہا، اس کو دھکا مار کر کے جہنم میں جب ڈالا جائے گا اس کی اتلی پھٹ جائے گی اور اپنی اتلیوں کو سمیٹ کر کے کولو کے بیل کی طرح گول گول دوڑے گا. اور لوگ آ کر کے پوچھیں گے کہ ہم تو گنہگار تھے، ہم تو آگے جہنم میں، تو کیوں آ گیا؟ تم تو بہت دین کو سنانے والے اور سمجھانے والے تھے. کیا کہے گا یہ بنی اسرائیل کا عالم تھا،
یہ کہے گا کہ میں تمہیں تو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. اس سے کیا ہوا پتا ہے آپ کو؟ ایک تو خود کی زندگی برباد ہوئی اور ہماری وجہ سے لوگ اس پاکیزہ دین سے رک گئے, اس سچے اور صحیح منہج سے رک گئے. یہ نقصان کیا ہم نے. ہمیں تو چاہیے کہ اگر ہم عمل نہیں کر سک رہے تو اپنا نام ہٹا دیں اس جگہ سے, کہہ دیں کہ ہم یہودی ہیں, نصرانی ہیں, کم سے کم دین کو نقصان تو نہیں ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے, اللہ کے نبی کے ماننے والے, اور جب ہم ابھی کبھی آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں, جائیں مارکیٹ میں نکلے اور لوگوں کو بولیں کہ اس دین پہ آ جاؤ, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس دین کی طرف بلا رہے ہو, دیکھو وہ مسلمان نے میرے ساتھ دھوکہ دیا, وہ اس مسلمان نے میری زمین کھا لیا, اس مسلمان نے میری بیٹی کے ساتھ افیئر کر لیا, اس مسلمان نے شراب پیا اور میرے ہاں چوری کی. یہ ہمیں جواب ملتے ہیں, اس دین کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو. تو یہ میرے لیے کہہ رہا ہوں, اصل تو میرے لیے اور ہم سب کے لیے, کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارا اس پہ عمل ہونا چاہیے. ہاں یہ بات الگ ہے, اس پہ بھی نوٹ کر لیں کہ اگر ہم عمل نہیں کر پا رہے تو کیا ہم دعوت نہ دیں؟ نہیں, یہ مکلف نہیں کیا گیا, کیونکہ ہم پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتے. پرفیکٹ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. تو ہم اپنی اصلاح بھی کرتے رہیں, دعوت بھی دیتے رہیں. یعنی دعوت کے کام کو ہم یہ سوچ کر کے نہیں روک سکتے کہ میں عمل نہیں کر رہا ہوں اور میرا 100% میں نہیں ہوں. 100% قیامت تک نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں کیا؟ 100% نہیں ہو سکتے. تو جتنا ہے اس کی ہم دعوت دیتے رہیں اور ڈرتے رہیں کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں اس کے اوپر ہم عمل کریں. اس بات کا خیال رکھیں, کیونکہ شیطان یہاں سے بھی گمراہ کرتا ہے کہ تو دعوت کام نہ کر, کیونکہ تو 100% ہے ہی نہیں, تو 100% کوئی نہیں رہتا. تو ہمیں دعوت کام تو کرنا ہی پڑے گا. ہمارے لیے ضروری ہے, ہم اگر امت محمدیہ ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. کنتم خیر امت, اس امت کو پیدا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے. اور اس آیت میں جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر کے سنایا, قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں. تو اگر ہم متبعین ہیں, ہم فالوورز ہیں, ہم پیروکار ہیں, ہم ماننے والے ہیں, تو ہمیں بلانا ہوگا. تو بلانا پڑے گا. اس کے لیے شرط نہیں لگائی کہ تم عمل کرتے ہو تو بلاؤ, ایسی کہیں شرط نہیں. تمہیں بلانا بھی پڑے گا اور عمل بھی کرنا پڑے گا. یہ ہے اسلام. آئے آگے. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ ہم قرآن حدیث کی طرف بلا رہے ہیں, دائی ہیں, لیکن لوگ پہلے شخصیت سے جڑتے ہیں, بعد میں دین سے جڑتے ہیں. ہاں, جب جو دین سے جڑ جائے گا, دین کو سمجھ لے گا, اور پھر اس کے بعد اگر آپ شراب بھی پینے لگیں گے تو وہ دین سے پھرے گا نہیں, ہے نا. اللہ رب العزت ہم سب کو بچا کر کے رکھے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا انبیاء علیہ السلام کا کردار بہت صاف ستھرا ہوا کرتا تھا. تو ہمیں مومن کی صفات اپنے اندر لانی ہوگی, ایک دائی کے اوصاف ہمارے اندر پیدا کرنے ہوں گے. اوصاف یعنی کوالٹی, صفات پیدا کرنی ہوگی. آیت نمبر 89 یا اسی رکوع میں ہمیں ایک بات اور پتہ چلی کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. یہ نصیحت ملی, پورا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر, کیونکہ یہ کام جو ہے وہ اس میں شیطان ہم کو چاروں طرف سے ڈرائے گا, دھمکیاں دے گا, لوگ دھمکیاں دیں گے. بھروسہ کس پہ؟ اللہ کی ذات پر, کہ میں اس کے دین پر عمل کر رہا ہوں, وہ مجھے بچا کر کے رکھے, وہ میری حفاظت فرمائے گا, وہ میرے کاروبار کو بچائے گا, وہ میری عزت کو, میری رشتہ داریوں کو, میرے جاب کو, میرے نکاح کو میرا رب بچائے گا. توکل پورا کی پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات, کسی مخلوق کے اوپر نہیں. اللہ مجھے اور ہم سب کو بنا دے. اس کے بعد ایک اور نصیحت ملی, اور یہ بہت قیمتی نصیحت مجھے لگی, کہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اگر ہم کتاب و سنت پر کہہ بھی رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں تو اس میں اپنی کالر کو اٹھانے کی ضرورت نہیں, تکبر کی ضرورت نہیں, اکڑنے کی ضرورت نہیں. انکساری پیدا کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ, نیکی نہیں کر سکتا, بدائی سے نہیں رک سکتا بغیر تیری توفیق. تو آیت نمبر 89 میں ہم کو یہ پوائنٹ ملا کہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں جانے لگے, ایک آدھ ہفتہ نماز میں آئے اور پھر طنز کرنا شروع کر دیے, وہ نہیں دکھتا نماز میں, وہ نہیں دکھتا, وہ نہیں دکھتا, اور کچھ دن کے بعد اس کی بھی توفیق چلی جاتی ہے. تو طنز نہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہاں بٹھا دیا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے ذریعے سے اس قرآن کو لوگوں تک پہنچا دیا, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ عمل مجھ سے کرا دیا. تو یہ انکساری ہم کو رکھنا ہے, تکبر نہیں. اللہ ہم سب کو بچائے. عبرتیں, ابھی تک نصیحتیں تھیں. عبرت یعنی ان کے انجام کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرنے. جیسے ایک شخص گاڑی لے کر کے جا رہا ہے, بائک, اور ایک گڈھا آیا, اس کے اندر گھس گیا, ٹوٹ گیا.
تو ہم دیکھ کر کے نصیحت حاصل کر لیں اور اس راستے کو بدل دیں، اور نصیحت حاصل نہیں کریں تو ہم بھی پھر تیزی سے جا رہے ہیں اور ہم بھی اسی گڈھے کے اندر برباد ہو گئے۔ تو یہ ہے نصیحت۔ تو ان لوگوں سے کیا نصیحت ملی اس واقعے سے؟ نبی کی نافرمانی اللہ کے عذاب کا باعث ہے۔ نبی کی کیا نافرمانی کیے تھے ان لوگوں نے؟ اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیے، پیڑ کی ہی عبادت میں لگے ہوئے تھے، مخلوق کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کئی لوگ دھاگے کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، کئی لوگ پتھر کی، کئی لوگ پیڑ کی، کئی لوگ جانور کی، کئی لوگ انسان کی، کئی لوگ فرشتے کی، اور عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حقوق اللہ۔ دوسرا، حقوق العباد میں کوتاہی، جیسے لوگوں کا حق مارنا، ناپ اور تول میں، زمین کے ناپ تول کی بات ہو، کسی سامان کے ناپ تول کی بات ہو، کسی چیز کو گن کر کے دینے کی بات ہو، حق مارنا، بہن کا حق مار لیے، پڑوسی کا حق مار لیے۔ تو یہ ناپ اور تول سے ہمیں یہ سبق ملا۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑی نصیحت کہ عذاب آنے کی وجہ سب سے پہلا حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی، دوسرا حقوق العباد، لوگوں کا حق مارنے میں، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم نے حق مارا تھا عورتوں کا، اور موسیٰ علیہ السلام مصر میں جب گئے تھے تو فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا تھا، تو ظلم کرنے سے اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی نصیحت کہ ایمان والوں کو دین پر چلنے سے ڈرانا، دھمکی دینا، روکنا، اسے واپس اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر کے آنا کہ کیا یہ تم یہ کیا کرنے لگی، واپس آؤ، یہی دین صحیح ہے، یہ کوشش کرنا یہ عذاب کا باعث ہے۔ یہی کیا تھا ان لوگوں نے، دھمکی دیے تھے، روکے تھے، ڈرائے تھے کہ دین پہ مت چلو۔ یہ نصیحت ہم کو ملی۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اور بھی جو نصیحتیں ہیں اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے اور اس نصیحتوں کو حاصل کرنے اور ایسی برائیوں سے رکھنے کی اے خالق مالک ہم کو تو توفیق دے دے۔ اے اللہ جو خوبیاں بتائی گئیں اور جو عبرتیں نصیحتیں تھیں اس کے اندر، اس نصیحتوں پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے۔ جو عبرتیں تھیں اس عبرتوں سے سبق حاصل کرنے اور ایسے گناہوں سے اے خالق مالک تو ہم کو رکنے کی توفیق دے۔ ہمیں اس پہ اور مزید غور و فکر کرنے، اس پہ اور مزید سمجھنے کہ اللہ تو ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق، صحابہ کے منہج کے مطابق سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے خالق جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔